یہ بھی جس طریقے سے بھیجتی ہیں اور دیتی ہیں وہ بھی مجھے امید نہیں ہوتی کہ بہن کے سے اتنا کچھ آئے گا. اچھا ایسے بہت سارے لوگ ہیں, صحیح, بھرے پڑے ہیں ایسے لوگ, اور دیتے بھی وہی ہیں. امیر آدمی نہیں دیتا, امیر جس کے پاس بہت سارا کچھ ہے وہ اتنا نہیں دیتا. اسے اپنے بچوں ہی کی عیاشیوں سے جو ہے نا پیسے نہیں بچ پاتے غریب بیچارے کو. میں تو اس کو غریب کہتا ہوں, تو وہ کسی کو کیا دے گا. میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی. میرا تعلق جو ہے جس کمپنی سے, میں CSR بھی دیکھتی ہوں جی, تو ہم مختلف ہاسپٹلس کے لیے ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس کے اوپر. تو جیسے چائلڈ ایڈ کم ہے یا اور ادارے ہیں, NICH ہے ہمارا. ٹھیک ہے. تو جب بھی میں نے کافی سال سے میں کام کر رہی ہوں تو وہ وہاں بتاتے ہیں ہمیں کہ جو ہم جب کہتے ہیں کہ آپ ڈونیٹ کیجئے, یہ جائے گا اس پروڈکٹ کے ساتھ, یہ تو چھوٹی چھوٹی رقمیں بہت آتی ہیں. اچھا, 100 روپے, 250 روپے, 200 روپے, اور ان سے ہی پھر بڑی رقم بن جاتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی 5 لاکھ دے دے, کوئی 1 لاکھ دے دے, لیکن چھوٹی چھوٹی رقمیں, اسپیشلی یہ ہمارے نیشنل چائلڈ ہیلتھ ہے یا اور سرکاری ادارے ہیں, تو ظاہر ہے وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ مشکل ہوتی ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ غریب آدمی یا متوسط طبقہ وہ جانتا ہے کہ اپنا اللہ کے بندوں کے لیے اپنی کمائی میں سے کیسے حصہ نکالا. ایک ریسرچ ایڈ کر چلوں جو ویسٹرن اس میں ملکوں میں ہوئی ہے, اس میں یہ ہے کہ $70,000 سے زیادہ جو انہوں نے اپنے طرف کی وہ ریسرچ, جو زیادہ کما رہا ہے $70,000 سے پر ایئر, اس کو ذہنی سکون نہیں ملتا ہے. اچھا, اب وہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے جن کی زیادہ ہے وہاں پہ بھی وہ اسی طریقے سے غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے ملکوں میں پیسہ بھی بھجوا رہے ہیں, اور جہاں جہاں ضرورت ہے وہ لوگ دے رہے ہیں. اور وہ انہوں نے ریسرچ کی ہے بیسیکلی زکوٰۃ جو ہمارے اسلام کا سسٹم ہے, انہوں نے اس پہ پوری ریسرچ کر کے کہا ہے کہ جی یہ جو سسٹم ہے یہ دنیا کا بیسٹ سسٹم ہے. مسافروں کی جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کے سسٹم بیسڈ ہی ہمارے سسٹم پہ ہے, جو ہمارے یہاں نظر ہی نہیں آتا. لیکن انہوں نے ریسرچ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ دس سسٹم از دا بیسٹ ون. بالکل, وہاں پہ بچوں کی تعلیم سرکاری ذمہ داری ہے. کسی شاعر نے یہ کہا کہ ہر دور میں نمونہ رہی سیرت رسول, ذکر رسول مغربی دانائیوں میں. واہ واہ. بل گیٹس نے کیا کہا کہ بہت زیادہ پیسہ جمع نہیں کرنا چاہیے, وہ مسلمان نہیں ہے, اور پیسے کو رول ہونا چاہیے اسپیشلی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بارے میں. تو ہماری جو باتیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائی وہ دوسرے اس پہ عمل اور دوسرے اس کو پھیلا رہے. تو ڈاکٹر صاحب سوال پھر آتا ہے آپ کی طرف کہ پھر ایک شخص جو ہے وہ جو اگر یہ کوشش کرے تو کیا وہ غلط کر رہا ہے, کیا وہ ناجائز کر رہا ہے, کیا اسے یہ کرنا چاہیے کہ اس کو جتنے وسائل جو میسر ہیں بس وہ انہی پہ قناعت کر کے بیٹھا رہے اور سوچتا رہے کہ بس جو ہے بس کافی ہے. میرا خیال ہے کہ اصل میں قناعت کا جو مفہوم ہے اس کا تعین نہیں ہو سکا, اس لیے بحث جو ہے وہ پھیل رہی ہے. قناعت کہتے ہیں اللہ کی عطا پر راضی ہونا. بالکل, قناعت کا معنی ہے اللہ کی عطا پر راضی ہونا. صحیح, یعنی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ وہ راضی رہے. قناعت کی ضد کیا ہے؟ طمع. اصحاب لغت نے لکھا ہے کہ قناعت کی ضد ہے طمع. طمع کے معنی ہے لالچ. لالچ الگ چیز ہے, قناعت الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اب انسان کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ قناعت کو اختیار کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کامیاب انسان وہ ہے, کامیاب کا لفظ استعمال ہوا ہے فلاح کا, وہ ہے جو قناعت کو اختیار کرے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس میں وہ مطمئن رہے, غیر مطمئن نہ ہو, ہے نا. اس سے منع نہیں کیا آپ کو. ایک شخص مطمئن ہے لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ اسے روزانہ شب و روز تانے دیتی ہیں اور وہ کہتی ہے دیکھیے آپ کے بھائی کے بچے تو بہت اچھے اسکول میں جا رہے ہیں, قرآن کریم نے سب کو یکساں مخاطب کیا ہے, مرد ہو یا عورت ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, سب کے لیے ایک ہی حکم ہے. لہٰذا وہ چاہے بیوی ہو یا اس کی والدہ ہو یا اس کے کوئی عزیز ہو, اگر وہ اس قسم کی خواہش رکھتے ہیں حل میں مزید کہ اور مزید مل جائے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب ہمیں متوجہ کیا. ٹھیک ہے. قرآن کریم کے اندر ایک جگہ حکم ہے کہ اطعم القانع والمعتر, کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کھلاتا ہے کس کو؟ قانع کو بھی, معتر کو بھی, یعنی کہ دونوں پہ مال خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب قانع تو وہ شخص ہو گیا جو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا, جو کچھ وسائل اس کے پاس میسر ہیں اسی کے اندر وہ اپنا انتظام کرتا ہے, اپنے مستقبل کی جانب پڑھتا ہے اور اپنی وسعت کو اسی دائرے میں رکھتا ہے. اور معتر کون ہے؟ معتر وہ ہے جو ہاتھ پھیلا کے سوال کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی
دونوں کی مدد کی جانی چاہیے, دونوں مدد کے مستحق ہیں, لیکن ایک وہ ہے جو آپ سے مدد نہیں مانگ جو رہا, لپٹ لپٹ کے دوسرا آپ سے وہ سوال ہے نہیں کرتا. جسے قرآن نے دوسری جگہ یہ بھی کہا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو لپٹتے نہیں ہیں, یعنی کہ وہ آپ کے پیچھے نہیں لگتے ہیں, اپنی ضرورت بیان کر دی پھر آپ سے کنارہ کش ہو گئے, ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خواہشیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں, ایک مال میں اضافے کی اور دوسرے عمر میں اضافے کی. اگر کوئی 100 سال کا ہے نا تو وہ مزید 100 سال اور زندہ رہنا چاہتا ہے, اگر اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں تو وہ 2 کروڑ بنانا چاہتا ہے. اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو 2 وادیاں, وادی کہتے ہیں وہ جگہ جس کے چاروں اطراف میں پہاڑ ہوتے ہیں اور بیچ کی جگہ, کسی کو اگر 2 وادیاں سونے کی بھر کے دے دی جائیں اس کے باوجود اس کی ہوس ختم نہیں ہوگی. تو اسلام نے قناعت کا حکم دیا ہے, ہوس سے روکا ہے. جہاں تک یہ جو بحث ہمارے ہاں چل رہی ہے کہ بہتر سے بہتر زندگی کا حصول, سمجھے نا, یہ قناعت کے منافی نہیں ہے. آپ کو تو حکم دیا گیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ محنت کیجئے, کہ آپ نہ صرف یہ کہ خود کفیل ہو جائیں بلکہ وہ لوگ جو کفالت کے مستحق ہیں ان کی کفالت بھی آپ کرنے کے اہل ہو جائیں. بالکل صحیح. اچھا, اس میں اب ایک اور نقطہ جو اس کے ساتھ میں جوڑنا چاہوں گی, اور علامہ صاحب آپ سے اس بات کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ مال کو سینت کے رکھنا, جمع کرنا, اس کے بارے میں بھی سخت وعید ہے کہ مطلب بہت سخت وعید جن چیزوں کی بارے میں آئی ہے اس میں ایک مال کو جمع کرنے والے لوگ ہیں. لیکن آج کل ہم اگر دیکھیں تو مطلب صدف آپ بھی اور عمیر بھی کہ آرٹسٹ خاص طور پہ اگر جمع نہ کریں تو آخر میں کیا پھر لوگوں سے مانگتے رہیں. اچھا, کہ یہ بیمار ہو گئے. اس بارے میں میں بڑی کلیئر بات کروں گا. ایسا نہیں ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ, اگر آپ کا اللہ پہ یقین ہے نا, آپ آرٹسٹ ہوں یا آپ کوئی بھی ہو, بینکر ہوں یا کوئی بھی ہو, اگر آپ کا اللہ پہ یقین ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی ساری ضروریات اچھے طریقے سے اور آپ کے لیول پہ پوری کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میری چادر جتنی ہے میں اس سے زیادہ پیر پھیلاؤں گا تو اتنا نہیں پھر ملے گا, وہ لالچ میں آ جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا سر, اب یہ اس بات کی وضاحت کر دیجیے گا کہ وہ کون سا ہے کہ جہاں پہ جمع کرنے پہ وعید آئی ہے کہ یہ دوزخی ہیں, ان کو سزا دی جائے گی, اور یہ جمع کرنا کیا ہے کہ جہاں پہ آپ اس لحاظ سے کہ میرا مستقبل مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, کل کو میں محتاج نہ ہو جاؤں, ان دونوں کو ذرا فرق سمجھا دیجیے گا. میں ایک بات عرض کر دوں کہ گفتگو اگر آپ تھوڑی سی مجھے پوری کرنے دیں. مولانا نے بھی بہت خوبصورت انداز میں اس بات کی وضاحت کی ہے اور خود قرآن کی آیتیں بھی ہیں. بار بار ہم تعلیم اور کھانے پینے اور اس کی طرف گفتگو کر رہے ہیں. خود قرآن کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, کھاؤ پیو, خُذْ زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ, بن سنور کے آؤ, جب تم نماز پڑھنے آؤ تو بن سنور کے آؤ, تو تم ویسے آؤ گے تو کیوں بن سنور کے نہیں آؤ گے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے ان چیزوں کو منع کیا ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو قناعت اور طمع کی جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ میرے حالات, میرے ماحول, میری کمائی, میری صلاحیتیں ایسی ہیں کہ میں 120 گز کے گھر میں رہوں. میرا بھائی, اس کی صلاحیتیں اللہ نے اس کو اس کے نصیب میں ایسی دی ہیں, وہ 400 گز کے گھر میں رہتا ہے. تو جہاں یہ طمع آ جائے کہ وہ 400 گز کے گھر میں رہتا ہے لہذا میں بھی 400 گز کے گھر کے لیے صرف کوشش نہیں کروں, صرف کوشش نہیں, کوشش تو وہ کرے, وہاں تک کی حد تک جائز ہے, لیکن کوشش کے بعد بائی ہک اینڈ کروک کسی طرح میں نے 400 گز کا گھر لینا ہے, جائز یا ناجائز, کہ مجھے وہ کرنا ہے, کمپٹیشن کر کے جہاں وہ کرے, تو وہاں پر یہ بات انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے. بہت خوبصورت بات. یہاں پہ سر آپ موجود ہیں, ہم اپنی بحث تو کرتے رہیں گے, بات چیت کی ماشاءاللہ ٹاپک جو آپ نے, میں اسی حوالے سے ماہر القادری مرحوم کا ایک کلام پیش کروں گا جناب, پلیز آپ کی اجازت سے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم.